بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث مبارک بھی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارک میں معاشرت کے بہترین اور انمول اصول بیان فرمائے ہیں کہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، برتاؤ، رہن سہن یہ کس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سی دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تیسری چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ دو چیزیں اس وقت تک جوڑ نہیں سکتے جب تک وہ تیسرا چیز اس میں عمل درآمد نہ کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو اینٹوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیمنٹ کو پیدا کیا ہے۔ جب تک سیمنٹ نہیں ہوگا تو دو اینٹ آپس میں نہیں مل سکتے۔ اسی طریقے سے لکڑیوں کے دو ٹکڑوں کو ملانا تب تک ممکن نہیں جب تک اس کو ملانے کے لیے اس تیسری چیز کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور ہر چیز کی ملانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ابھی اگر دو لکڑیوں کو ملانے کے لیے سیمنٹ کا استعمال کرے تو یہ نہیں ملیں گے آپس میں، بلکہ دو لکڑیوں کو ملانے کے لیے ایک ہی کیل کافی ہے، اسے یہ مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کپڑے کے دو ٹکڑوں کو ملانا ہے تو اس کے لیے نہ سیمنٹ کام دے گا اور نہ کیل کام دے گا، بلکہ اس کے جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سوئی اور داغے کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر سیمنٹ اور کیل کام نہیں دے گا، بلکہ یہ سوئی اور داغا جب اپنا کام دکھائے گا تو اس دو کپڑوں کے ٹکڑوں کو یہ ملا دے گا۔ اسی طریقے سے لوہے کے دو ٹکڑے ہیں تو اگر ان کے ملانے کے لیے سیمنٹ کا استعمال کریں نہیں ہوگا، کیل کا استعمال کریں نہیں ہوگا، داغا اور سوئی کا استعمال کریں گے نہیں جڑیں گے، بلکہ اس کے ملانے کے لیے ویلڈ مشین چاہیے ہوگا۔ جب ویلڈ مشین کے دو ٹانکے لگیں گے تو یہ بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کے یہ مل جاتے ہیں۔ ابھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ 3-4 تو میں نے مثالیں دی ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور وہ جب آپس میں الگ ہوتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تیسری چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے تمام انسانوں کے دل یہ الگ الگ ہے، میرا دل الگ ہے، آپ کا الگ ہے، تیسرے چوتھے کا الگ الگ ہے۔ ابھی ان آپس میں دلوں کو ملانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری چیز پیدا فرمائی ہے۔ یعنی انسانوں کے دل، خیالات، تصورات، سوچ، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ان کو ملانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا بھی فرمایا ہے اور چنا بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے آپس میں دل مل جائے، جیسے کہ 2 اینٹ سیمنٹ سے ملتے ہیں، 2 لکڑیاں کیل سے ملتے ہیں، 2 لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے ملتے ہیں، 2 کپڑے کے ٹکڑے داغا اور سوئی سے ملتے ہیں، تو ہم 2 بندوں کے دل بھی آپس میں مل جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز کو پیدا فرمایا ہے جس کا نام ہے دین اسلام۔ کیا نام ہے اس کا؟ دین اسلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابتدائی آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی جڑنے والی چیز ہے، انسانوں کا آپس میں محبت پیدا ہونے والی کوئی آلہ ہے تو وہ صرف اور صرف الاسلام ہے۔ کیا چیز ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو ڈیفینیشن ہمیں بیان فرمایا ہے، جو تعریف بیان فرمائی ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعریف سمجھ لیں کہ اسلام کا معنی اور تعریف کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے حدیث مبارک میں اسلام کی تعریف اور ڈیفینیشن ہمیں واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، یا آپ سے پوچھے کہ بھئی اسلام کا کیا مطلب ہے، یہ غیر مسلم اکثر یہ سوالات کرتے ہیں، یا مسلمان جو کم اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے یا کم واقفیت رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اسلام کیا چیز ہے، یہ اسلام ان الفاظ کا بنا ہوا ایک لفظ ہے یا اس کے پیچھے کوئی عمل بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سے اور ہم سے کوئی پوچھے یا ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے حدیث میں اسلام کی تعریف واضح فرمائی ہے اور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام ایک عمل ہے، جس آدمی کے اندر یہ عمل پیدا ہو جائے اس آدمی کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان اس کو کہتا ہے۔ جو اس دین کو قبول کرتا ہے، دین اسلام کو لے لیتا ہے، وہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان بن جاتا ہے۔ ابھی مسلمان کیا ہے؟ یہ کوئی بلا ہے، کوئی دیکھنے والی چیز ہے، کوئی اڑنے والی چیز ہے، کوئی اس کا شکل شباہت واضح ہے کہ واضح نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم، مسلمان کون ہے؟ ابھی ہر بندے نے اپنے گریبان میں جان کے اس تعریف کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ المسلم، مسلمان وہ آدمی ہے
مسلمان وہ شخصیت ہے، مسلمان وہ انسان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے انسانیت کو سکون مل جائے. من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہو. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہو وہ کون ہوگا؟ یہ آپ بتا دیں کون ہوگا؟ جب جس کے زبان سے لوگ محفوظ ہے یہ مسلمان ہے. جس کے زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہے پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ تو واضح سی بات ہے. جس کی زبان سے انسانیت محفوظ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسلمان کی تعریف ہے. من لسانہ، دوسرا لفظ بیان فرمایا وَيَدِهِ، اور اس کے ہاتھوں سے جب انسانیت محفوظ رہے. یہ دو تعریفیں ہیں، دو الفاظ ہیں. مسلمان کون ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے انسانیت محفوظ رہے. ابھی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ قرآن عظیم فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا کتاب ہے، ایک ایک لفظ کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو زبان ہے، جو الفاظ ہیں، اس کی دنیا میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں مسلمان کی تعریف میں زبان کو پہلے ذکر کیا اور ہاتھوں کو بعد میں ذکر کیا. ابھی اس کے اندر بھی فلسفہ ہے. فلسفہ یہ ہے کہ زبان کا استعمال ہر غریب اور مالدار کس و ناکس کر سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ زبان سے کسی کو برا لفظ استعمال کر سکتا ہے، وہ زبان سے کسی کو تکلیف دے سکتا ہے. اور ہاتھ کی تکلیف کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے. جب آپ کسی کو ہاتھ سے نقصان دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے طاقتور ہیں. اگر آپ کے اندر اس سے زیادہ جان ہے تو تب آپ کسی کے ساتھ ہاتھوں والا پنگا لیں گے، ورنہ آپ دور رہیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں کے استعمال کے، ہاتھوں کی تکلیف دینے کے لیے آپ کا اس انسان کے قریب ہونا ضروری ہے، کیونکہ دور سے آپ تکلیف نہیں دے سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ زبان کا استعمال آپ آمنے سامنے بھی کر سکتے ہیں، آپ فون پر بھی کر سکتے ہیں. ایک آدمی آپ سے دور کھڑا ہے اور آپ کوئی ایسی بات بتا دے کہ وہ دور سے آپ کی بات سنے گا اور اس کو دکھ ملے گا. ایک آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، 10-20 بندوں کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ برا زبان استعمال کریں گے اس آدمی کے دل کے اوپر آپ کی یہ بات لگے گی. اور یہ مشہور مقولہ ہے کہ زبان کا زخم یہ نہیں بڑھتا اور ہاتھوں کا زخم یہ بڑھ جاتا ہے. جو زخم زبان سے لگ جائے، زمانے گزر جاتے ہیں زبان کا وہ لفظ اور وہ زخم یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور ہاتھ کا لگا ہوا زخم یہ ایک وقت ایسا آتا ہے، مرہم پٹی سے، علاج سے، آپریشن سے، کسی طریقے سے وہ ایک مرتبہ ضرور ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن زبان کا ڈسا ہوا یہ بڑے مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمان کی تعریف میں یہ لفظ پہلا استعمال کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائے، چونکہ ہمارے شناخت کارڈ میں ہم نے اپنا نیشنلٹی اسلام لکھا ہوا ہے، مسلمان لکھا ہوا ہے، تو مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس سے انسانیت اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے یہ محفوظ رہیں گے. ابھی ہم اور آپ اور جتنے لوگ یہ ہماری آواز سنتے ہیں یہ سب اس بات پر 1 منٹ کے لیے اپنے اپنے گریبانوں میں سوچے کہ آج انسانیت کو، مسلمانوں کو تکلیف کس سے ہے. یہ ہم سوچیں.
तकलीफ किससे है? हमसे सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को है, और हमें जो तकलीफ है वो किससे है? वो मुसलमानों ही से है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी तक हम मुसलमान नहीं बने हैं। मोमिन तो है, ईमान हमने कबूल किया है, हम अपने आप को मोमिन तो कह सकते हैं, लेकिन मुसलमान के तारीफ उस वक्त हम नहीं हमारे ऊपर सादिक हो सकता जब तक ये दो आमाल हम प्रैक्टिकली तौर पर देख न सके। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तारीफ बयान की तो अल्लाह तबारक व तआला भी दूसरी एक जगह में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान कबूल करते हैं और ईमान के बाद अमल सालिह करते हैं, अमल सालिह से मुराद ये है कि इसके शर से पूरी दुनिया महफूज रहे, इसकी शर से पूरी दुनिया महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं कि ये भी सदका है कि आपके शर से लोग महफूज रहे। सदका सिर्फ ये नहीं है कि आप जेब से पैसे निकाल दे किसी गरीब को दे दे या किसी रिश्तेदार को पैसे दे दे, बल्कि ये भी सदका है कि आपके जुबान और हाथ और आपके शर से लोग महफूज रहे, गोया कि ये आप लोगों को सदका दे रहे हैं। और हम सारे के सारे इस सदके से महरूम है महरूम कि नहीं है महरूम। आज जो हमें तकलीफ है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ है, वो इस बात से है कि हमारी जुबानें ये कंट्रोल में नहीं है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब आप मोमिन बन जाए, मुसलमान बन जाए, तो अन करीब सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला इस ईमान और अमल सालिह की बरकत से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। क्या पैदा फरमाएंगे? मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। ये जो हमारी एक दूसरे से दूरी है, इस दूरी में सबसे ज्यादा अमल दहल ये हमारे जुबानों का है। किस चीज का है? हमारे जुबानों का है। अगर बाई बाई से नाराज है, आप उसकी बुनियाद तलाश करें, जुबान का पहला उसमें अमल दखल होगा। अगर बीवी मियाँ के दरमियान इख्तिलाफ है, ये जुबानों से हुआ होगा। अगर वालिदैन और बच्चों के माबेन है, इसमें जुबान का अमल दखल होगा। अगर पड़ोसी के साथ है, पूरी इंसानियत मुसलमानों के साथ है, तो ये हमारी जुबानों की वजह से ये इस हद तक हम पहुंच गए हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अनफक़्त मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सारी दुनिया को तुम खर्च करेंगे तो तुम आपस में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते हैं। मोहब्बत तब पैदा होगा जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। और ये मोहब्बत के चाहने अल्लाह कब चाहेगा? अल्लाह तब चाहेगा जब हम अपने इन दो आज़ा को कंट्रोल में रखेंगे, अपने जुबान को और अपने हाथों को। ये दो हमारे आज़ा और अंदाम अगर ये हमने कंट्रोल में रखे तो ऑटोमेटिकली हमारी आपस में मोहब्बत ये इंशाल्लाह ये बढ़ेगी। दूसरी बात ये है, हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकल्लुफ़ु शिरका अनिन नास, कि ए इंसानों, तुम अपने आप को इस बात का मुकल्लफ बनाओ, इस बात के ऊपर पाबंद बनाओ कि अपने शर से लोगों को महफूज करो। तकल्लुफ़ शर्रका अनिन नास, कि तुम्हारे अंदर ये मादा पैदा हो जाए कि तुम्हारे तरफ से किसी को शर न मिले, तकलीफ न मिले। इस बात को अपने आप को पाबंद करो। और ये पाबंदी बज़ाहिर आसान भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। हर बात पर सोच करना पड़ेगा। हर कदम में आप सोच के जब कदम उठाएंगे तो ये बात मुमकिन है, कोई नामुमकिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि हम इसको अपने अमल में लाने की कोशिश करेंगे कि जब हम जुबान इस्तेमाल करते, किसी के बारे में भी एक साथी ने मुझे बताया
کہ میں نے ایک دوست کو بتایا کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ اکثر ان دوستوں کے بارے میں بات کرتے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا. تو اس نے مجھے جواب میں بتایا کہ میں تو سچ بتاتا ہوں, اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں اس لیے میں بتاتا ہوں. تو میں نے اس کو بتایا اسی کا نام غیبت ہے. کسی کے اندر کوئی غلطی موجود ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں کسی تیسرے بندے کو بیان کرتے, اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کے اندر کوئی غلطی موجود نہیں ہے اور آپ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو بہتان کہا جاتا ہے. یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہم بڑے شوق کے ساتھ یار دوستوں کے اور رشتہ داروں کے, عزیزوں کے, جاننے والوں کی, ان کی غیبت بڑے مزے کے ساتھ. ہماری مجالس کی آج کل زینت یہ بنا ہوا ہے کہ جو ساتھی موجود نہیں اس کا کوئی ٹاپک ہم پکڑ لیتے ہیں اور گھنٹہ اسی بندے کے ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں. اور بڑے خوشی کے ساتھ میں ایک بات کرتا ہوں, آپ دو باتیں کرتے, تیسرا اس سے آگے چلا جاتا ہے. اور اگر بیچ میں کوئی ٹھوکتا ہے کہ بھئی یہ غیبت ہے مت کرو, تو ہم آگے سے جواب کہ یار ایسا تو ہے, ایسا ہے تو اس لیے غیبت ہے, گناہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کسی بھی بات پر ڈسکس کرنا یہ ایسا ہے کہ اپنے مردہ بائی کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھانے کے مترادف ہے. یہ ممکن ہے, کر سکتے ہم یہ گوشت کیا کہ ہم ہاتھ لگانا نہیں دیتے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کسی کا, اور اگر ہم خود اس سے گوشت کاٹے اور کھائے تو یہ عمل کتنا ناپسندیدہ ہے, ناممکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں غیبت کو اس سے مثال دیا ہے, لیکن ہم بڑے شوق کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین سے ہمیں مالا مال کیا ہے, دین اسلام سے, جو ہم نے پہلے جملے میں ذکر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اور راستہ اور دین یہ دین اسلام ہے, جس پر الحمدللہ ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں, جیسے تیسے بھی ہے, لیکن الحمدللہ کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں. دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کا حقوق کا علمبردار اگر کوئی مذہب ہے, کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. لیکن اس دین اسلام نے قرآن عظیم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان اور مسلمان انسانیت کے درجے سے گر جائے, اولئک کالانعام, یہ بن جاتا ہے جانور, بل ہم اضل, بلکہ بعض اوقات یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ کس کے بارے میں کہتا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو یہ جانور بن جاتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو ابھی جانور سے بدتر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایک کتاب ہے حیات الحیوان, اس کا نام ہے, اس میں صرف جانوروں کا ذکر ہے. اس نے جانوروں کے 3 اقسام بیان کیے ہیں, 3 اقسام جانوروں کے بیان کیے ہیں. اس میں سے نمبر 1 جانور ایسا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, خواہ اس کو بھوک ہو یا پیاس ہو, جتنی بھی وہ اپنے تکلیف میں ہو وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اور وہ ہم سب جانتے ہیں بھینس, گائے, بکری, یہ ایسے جانور ہیں آپ دیکھ اگر اس کو پیاس بھی لگی ہے اور کہیں پر پانی پینے کی جگہ ہے, لیکن جب یہ بھینس یا بھینسا یا گائے پہنچ جاتی ہے تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہے کہ یہ دوسرا جانور پانی پی لے اور یہ وہاں سے ہٹ جائے تو پھر یہ آگے ہو کر وہاں سے پانی پی لے. کبھی بھی آپ نے کسی ایک بھینس کو دوسرے بھینس کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو مارتا ہے اور پانی پینے کے لیے اپنا نمبر حاصل کرتا ہے. نمبر 1 جانوروں کی قسم یہ ہے کہ اپنے اوپر تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن اپنے جنس کو تکلیف نہیں دیتا. دوسرا جنس اس کا جانوروں کا یہ شیر اور چیتا ہے. شیر اور چیتا یہ ایسے جانور ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو پھر یہ کسی چیز کو بھی چیر لیتا ہے. یہ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے یہ اٹیک کرتا ہے, اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اگر شیر کے پیٹ کے اوپر چوہا پھر کھیلتا بھی رہے اور کوئی اور جانور اس کے قریب سے گزرتا بھی ہے
تو یہ اس کو نقصان اس لیے نہیں دیتا، بس اس کا پیٹ بھر گیا، ابھی اس کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اور تیسرا جانوروں کا جو قسم ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے لوگوں کو تکلیف دینا، اور وہ ہے سانپ اور بچھو۔ آپ دیکھیں کسی بچھو کو آپ دیوار پر بھی دیکھیں، وہ دیوار کو بھی ڈستا ہے، کوئی بھی چیز جب اس کو ٹچ ہوتا ہے تو اس کو ڈستا ہے۔ تو یہ تین جانوروں کے اقسام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان ان تینوں درجوں سے گر جاتا ہے، اولئک کالانعام، یہ انسان جانور بن جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ بعض اوقات یہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ابھی ان تین جانوروں کے اقسام آپ پڑھے، اور پھر ہمارا معاشرے کو آپ دیکھیں کہ ہم ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ کتنی ہمدردی کی ہے، ایک جھلک صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کو میں سو رہی تھی اور مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ جب میں نے ایسے سر موڑا اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے سے اٹھے ہیں اور تھوڑی دور چلے گئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے آواز دی کہ حضور کیا آپ بھول گئے کہ آپ نے چپل نہیں پہنے ہیں، جوتا نہیں پہنا ہے؟ جب آپ اٹھ کے جا رہے، تہجد کا ٹائم تھا، تہجد کی وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تو جب میں نے دیکھا تو اس کے پاؤں پر جوتا نہیں تھا، تو میں نے آواز دے دی کہ حضور کیا آپ بھول گئے کہ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مڑ کے اس نے بتایا کہ اے عائشہ، میں نے چپل اس لیے نہیں پہنا کہ چپلوں کی آہٹ کی آواز کی وجہ سے آپ کی آرام ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے جوتا پہننا چھوڑ دیا۔ کیا ہے یہ؟ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، اتنے وہ خیال کرتے تھے، پھر آپس میں ان کی محبت نہ ہوتی۔ آج ہماری اپنی بیویوں سے شکوے اور گلے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں۔ اور ایک دوسرا مثال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لسٹ پیش کیا گیا جس میں معذورین کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کیٹیگری کا معذور ہے، یہ اس کیٹیگری کا معذور ہے، اور ہر معذور کے سامنے اس کی خدمتگار کا بھی نام لکھا ہوا تھا کہ یہ معذور ہے تو اس کی خدمت فلان کر رہا ہے، یہ معذور ہے تو اس کی خدمت فلان کر رہا ہے۔ وہ ایک پورے لسٹ میں ایک بوڑھی اماں کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ معذور ہے، لیکن سامنے کسی خادم کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لسٹ پڑھ لیا، اور لسٹ پڑھنے کے بعد وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور کسی سے خفیہ طریقے سے معلوم کیا کہ جس بوڑھی ماں کے سامنے خدمتگار کا نام نہیں لکھا، اس بوڑھی ماں کا مجھے ایڈریس بتا دے، کہاں ہے اس کا گھر۔ اس کو بتایا گیا، اور اگلے دن صبح نماز کے فوراً بعد، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، امیر المومنین ہوتے ہوئے، بادشاہ وقت ہوتے ہوئے، سپہ سالار ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، امام اور خطیب ہوتے ہوئے بھی فجر کی نماز پڑھا کے سیدھا اس اماں کے دروازے پر پہنچ گئے، اور دروازہ کھڑکایا اور بتا دیا کہ آپ کا خادم آیا ہوا ہے آپ کے کام کرنے کے لیے۔ اس اماں نے پردہ کیا، وہ اندر چلی گئی، اور اس نے جھاڑو بھی لگا دیا، پانی بھی بھر دیا، جو کام کرنے کے تھے اس اماں کے لیے، تاکہ ساری دن وہ گھر کے اندر محفوظ اپنا دن گزار سکے، وہ کام کر کے واپس چلے گئے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی ماں ہے جس کا کوئی خدمتگار نہیں۔ وہ نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے امامت میں نماز پڑھ کے اس اماں کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، اور جب دروازہ کھڑکایا تو فرمایا کہ آپ کا خادم آیا ہوا ہے۔ تو بوڑھی اماں نے بتایا کہ آپ سے پہلے خادم آ چکا ہے اور کام میرا ہو گیا ہے، ابھی دوسرا خادم کدھر سے آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھئی میرے سے پہلے کون ہو سکتا ہے جو میرے سے بھی پہلے آیا ہوا اس نے خدمت کی ہے۔ وہ اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے اماں کے گھر پہنچ گیا،
کہ خدمتگار آیا ہوا ہے، اما نے بتا دیا کہ خدمتگار آپ سے پہلے آ چکا تھا، خدمت کر کے چلا گیا ہے، وہ پھر سمجھ گئے کہ یار عجیب بات ہے، یہ نماز سے پہلے کون آ سکتا ہے اس اندھیرے میں۔ تیسری رات اس نے تہجد کے ٹائم جا کے راستے میں بیٹھ گیا کہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندھیرے میں اس بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے کون آ سکتا ہے، یہ کون خدمت کر سکتا ہے۔ راستے میں ابھی اس کو جوتوں کی آواز آ گئی، جب قریب آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق۔ اس نے جب سمجھ لیا کہ یہ آواز کس کی ہے، اس نے کہا ابو بکر صدیق۔ وہ سمجھ گیا۔ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے سے پہلے آنے والا اس بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے صرف ابو بکر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی ہمدردی ہو، اگر ایسا اسلام ہو، اور اسلام کی ڈیفینیشن اور معنی بھی یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی ہاتھوں سے، مسلمان کی زبان سے دوسری انسانیت یہ محفوظ رہے۔ ہم اسی طریقے سے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی کمزوروں کی خدمت کریں تو پھر ہمارا معاشرہ یہ اسلام کا معاشرہ بنے گا۔ ایک اور مثال حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ خبردار اے میرے امت کے لوگوں، خبردار، اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی پر ظلم کیا تو یہ بات غور سے سن لو کہ مظلوم کا وکیل قیامت کے دن کون بنائے گا؟ محمد الرسول اللہ مظلوم کا وکیل بنے گا۔ اللہ کے عدالت میں اس مظلوم کی وکالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ جب وکیل محمد الرسول اللہ ہوگا اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہوں گے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ مظلوم کے حق میں ہوگا۔ پھر اس ظالم سے مظلوم کا بدلہ اللہ اور اس کا رسول لے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو۔